الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا ہے، جس کا مقصد ایک مسلمان کی اصلاح کرنا اور ایمان و ہدایت پر اس کی تربیت کرنا ہے۔ روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کا اہم ترین مقصد اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں نیکی اور تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اکثر بیشتر کی حالت رمضان کے روزے رکھنے بلکہ زندگی میں کئی رمضان گزارنے کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آتی اور نہ ہی تقوی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے آداب کو مد نظر نہیں رکھتے، نہ ہی اس کی عظیم عبادت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ کی حالت میں بھی ہر طرح کی برائی اور بے حیائی کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ جب انسان روزے کو عبادت سمجھ کر رکھتا ہے اور سحری سے افطاری تک مسلسل اس عبادت کا احساس ہوتا ہے تو عبادت کا یہ احساس جہاں اس کی نیکی اور ایمان پر تربیت کرتا ہے، وہیں اس سے ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا جھگڑا بھی کرے تو روزے دار کے لیے سنت یہ ہے کہ مقابلہ کرنے کے بجائے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دوں گا۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی روزہ سے ہو تو غلط اور بیہودہ بات نہ کرے۔ اگر کوئی جھگڑے یا گالی گلوچ پر اتر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ معزز بھائیو، روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کھانا پینا چھوڑا ہے، اسی طرح ہر اس کام سے رک جائیں جس سے رب کائنات نے منع کیا ہے، اور نہ سمجھا جائے کہ روزہ صرف پیٹ کا ہوتا ہے، بلکہ پیٹ کے ساتھ کانوں کا بھی ہر بیہودہ بات سننے سے بھی روزہ ہونا چاہیے، اور آنکھوں کا بھی، اور ہر بری نگاہ اور گندے منظر دیکھنے سے روزہ ہو، اور زبان کا بھی ہر غلط بات کہنے سے روزہ ہو، اور ہاتھ پاؤں بھی ہر ناجائز حرکت سے روزہ رکھیں، اور دل و دماغ بھی غلط قسم کی سوچ و فکر سے پاک ہوں، تو تب روزے کا حقیقی معنی پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح بات کی توجہ دلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص جھوٹ، برائی اور جہالت کے کاموں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس ماہ مقدس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے صبر سے کام لو اور اپنے آپ کو برائیوں سے روک لو اور نیک عمل کرو، فضول کاموں اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرو۔ اگرچہ گناہ کے کام کسی بھی وقت کرنا منع ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر ان سے بچنا چاہیے، خصوصاً لڑائی جھگڑے، اس کو فجور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی بھائی روزہ رکھ کر ان چیزوں سے نہ خود بچتے ہیں، نہ کسی کو ان چیزوں سے بچنے سے منع کرتے ہیں، بلکہ روزہ گزارنے کے لیے موسیقی، فلموں، فیس بک، یوٹیوب کے فحش مناظر دیکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں
اور روزہ کا اجر ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ برادران محترم، روزہ کی حالت میں حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا بھی روزے کے اہم ترین آداب میں سے ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آپ بھوک پیاس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ لازماً آپ کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اگر اللہ کا حکم مانتے ہوئے روزہ جیسا مشکل کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام جو روزے سے کہیں زیادہ اہم ہیں، ان پر ہماری توجہ کیا ہے؟ ہمارے کئی بھائی روزہ رکھنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے یا باجماعت پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو ان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ کیونکہ روزہ تقویٰ نیکی کا سبق دیتا ہے، جبکہ ترک نماز کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا اتنا بڑا جرم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ کوئی آدمی نماز چھوڑ دینے سے کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول کافر قرار دے دے، اس کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ بلکہ نماز تو ایسا اہم ترین فریضہ ہے جو جنگ اور جہاد جیسے مشکل ترین حالات میں بھی معاف نہیں، اور ایسے وقت بھی اسے جماعت سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز با جماعت کسی نابینا جیسے معذور لوگوں کو بھی معاف نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کو چھوڑ دینا منافقت قرار دیا ہے۔ تو ہمارے جو بھائی نماز نہیں پڑھتے، اسے جب با جماعت ادا نہیں کرتے، تو اسے بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر دیتے ہیں۔ انہیں خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان کے دین کی کیا حقیقت ہے۔ محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ روزے کی اس نعمت کی قدردانی کریں اور روزے کا حقیقی مقصد پورا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے شب و روز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ تفسیر سیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے، اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ ان مقدس لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، نیکیاں کمانے اور جنتوں کو پانے کا یہ موسم بہار دنیا کی دوڑ یا بیہودہ کاموں میں ضائع نہ کریں۔ یہ صرف گنتی کے چند دن ہیں، ایام محدودات، جو عنقریب ختم ہو جائیں گے، اور پھر شاید یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کو زندگی میں دوبارہ نہ پا سکیں، تو اس مہمان نے معزز کی جس قدر ممکن ہو عزت و تکریم کر لیں، تاکہ کل روز قیامت آپ کے کام آ سکے۔ اس کی سفارش حاصل کر کے روزے داروں کے مخصوص دروازے باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں، جہاں اللہ کی مہمانیاں اور بے شمار نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے آداب کا خیال رکھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔